نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک طاقتور عمل اور وظیفہ ذکر کرنے والا ہوں۔ محترم سامعین، جن حضرات کے کاموں کے اندر رکاوٹ ہوتی ہے یا کام ہو نہیں رہے، تو ان حضرات کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے۔ محترم سامعین، ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اس طرح کی وظائف کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں، آگے بھی کسی مسلمان کا یا کسی کا فائدہ ضرور ہو جائے۔ محترم سامعین، اگر آپ کا کام نہیں ہو رہا یا آپ کے کاموں کے اندر رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کے اندر رکاوٹ ہو جاتی ہے، تو محترم سامعین، آپ نے عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے جب پڑھنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جب یہ پڑھنا ہے تو آپ کے ذہن اور دل کے اندر یہ ہو کہ اے اللہ، میں آپ کے حکم کے خلاف جو بھی کام کر چکا ہوں، آج میں اس کے سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد اس کے خلاف کام نہیں ہوگا، تیرے حکم کے مطابق ہی میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ اور جب آپ نے محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے تو اس وقت آپ کے یقین اور دل کے اندر یہ بات ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، جو آپ کا طریقہ کار تھا اسی کے مطابق میں زندگی گزاروں گا۔ لا الہ الا اللہ پر آپ نے یہ کہنا ہے کہ اے اللہ، میں جو آپ کا حکم تھا اسی کے مطابق میں زندگی گزاروں گا۔ جب آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے تو یہ کہنا ہے کہ محمد الرسول اللہ، یعنی میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل جو زندگی تھی اسی کے مطابق میں زندگی گزاروں گا اور اسی کے طریقے کے مطابق اپنے کام وغیرہ کروں گا اور اسی کے مطابق اپنے گھر کے اندر رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اسی کے مطابق میں کروں گا، اور اس کے جو پہلے مجھ سے جو چیزیں اس کے خلاف ہوئی ان سب سے میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے یہی عمل کرنا ہے، اور آپ کے پاس ساری دنیا اور آپ کے رشتہ دار، آپ کے گھر والے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ عمل کیسا کیا ہے کہ آج آپ کا نصیب بھی بدل چکا ہے اور آپ کا کام کے اندر بھی رکاوٹ نہیں۔ آپ کے رشتہ دار بھی پوچھیں گے کہ آپ نے جو عمل کیا یہ ہمیں بھی بتائے۔ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو جب یہ بات بتانی ہے تو بڑی خوشی کے ساتھ بتانی ہے۔ جب آپ خوشی کے ساتھ بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کاموں کے اندر رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی، ان کے اندر برکت ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گھروں کے اندر یا ویسے جو کام کر رہے ہیں ان کے اندر رکاوٹ پیدا نہ کرے اور ان کاموں کے اندر برکت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔